بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو بنظر ایمان دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر تک نعت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام معلوم ہوتی ہے۔ حمد الہی ہو یا بیان عقائد، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام، غرض قرآن کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے محامد اور اوصاف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو لیجئے کہ اس میں خدائے قدوس کی صفات کا ذکر ہے، اور سورہ لہب کو دیکھیے یعنی تبت یدا ابی لہب وتب کہ اس میں بظاہر ابو لہب کافر اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے از اول تا آخر، مگر جب غور کرو تو یہ دونوں صورت محبوب کی نعت پاک سے بھری ہوئی ہیں۔ قل هو اللہ احد میں ارشاد ہوا ہے کہ اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی بھروسہ کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد وغیرہ وغیرہ، مگر ایک کلمہ قل نے یعنی محبوب تم کہہ دو اس ساری صورت میں نعت کو شامل کر دیا، کیونکہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند۔ ہماری صفات تو تم دنیا کو بتاؤ اور فرما دو کہ اللہ احد، اور تمہاری صفات ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، الفتح 29، یعنی لا الہ الا اللہ تم کہلواؤ اور محمد الرسول اللہ ہم کہلواتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے اپنے اوصاف سنیں اور تم ہمیں سناؤ اللہ احد۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ محبوب فرزند سے باتیں سنتے ہیں، چونکہ اس کی زبان کے لفظ میٹھے اور پیارے معلوم ہوتے ہیں تو بار بار کہلوا کر سنتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب سے قرآن پڑھوا کر سنا، ورنہ میثاق کے دن سب سے پہلے توحید کا اقرار حضور ہی نے کیا تھا۔ یا قل سے یہ مقصود ہے کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو اللہ احد، لہٰذا اگر کوئی انسان آپ کی غلامی کے بغیر ہماری صفات کو جانے مانے ہرگز عارف یا موحد نہیں، جب تک کہ آپ کی بتائی ہوئی توحید آپ کے دامن پاک سے لپٹ کر نہ مانے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کا نام تو ہے کلمہ توحید، مگر اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے کہ جزو اول میں توحید اور جزو دوم میں توحید سکھانے والے کا اس میں پاک آ جائے کہ توحید صحیح بغیر رسالت کی دستگیری کے حاصل نہیں ہوتی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد تبت یدا ابی لہب، اس میں بھی نعت شامل ہے۔ قل هو اللہ احد میں تو قل فرمانے سے نعت کی شان نظر آئی اور یہاں قل نہ فرمانے سے، کیونکہ ایک بار ابو لہب ابن عبد المطلب نے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں عرض کیا تھا کہ تب بالک آپ تباہ ہو جائیں معاذ اللہ۔ پروردگار عالم نے اس کلمہ ملعونہ کا بدلہ اور انتقام لیتے ہوئے خود فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا، یعنی اے محبوب اس کا جواب آپ نہ دیں، ہم خود جواب دیتے ہیں۔ اب اس سے جہاں ابو لہب کی گمراہی ہلاکت وغیرہ کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ساتھ آقائے دو جہاں کی عزت و عظمت بارگاہ الہیہ میں معلوم ہو گئی کہ ان کی شان میں ادنا سی بکواس کرنے والا خدائے پاک کا دشمن قرار پاتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ مشکات شریف۔ صحابہ کرام اہل بیت عظام کے مناقب، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے فضائل جو قرآن کریم میں ارشاد ہوئے وہ حقیقت میں نعت مصطفیٰ ہے۔ بادشاہ کے غلاموں کی تعریف، اس کے تخت و تاج کی مدحت در حقیقت بادشاہ کی ثناخوانی ہے۔ کفار کی برائیاں، بت پرستوں کی مذمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے یہ لوگ مردود ہوئے۔ اسی طرح آیات احکام کو دیکھیے کہ سب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت ظاہر ہے۔ مثلا قرآن میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا یا حج فرض فرمایا، مگر کسی جگہ یہ نہ بتایا گیا کہ نماز کس طرح پڑھو، کس کس وقت پڑھو، کتنی کتنی رکعتیں پڑھو۔ اسی طرح یہ وضاحت نہ فرمائی کہ زکوٰۃ کون دے، کتنے مال پر دے، کس قدر دے۔ حج کرو مگر تمام حج کے قاعدے نہ بیان کیے، جس کی منشا یہ ہے کہ احکام ہم نے بتا دیے۔ اب اگر ان احکام کی تفصیل اور طریقہ دیکھنا ہے تو
ہمارے محبوب علیہ السلام کے مبارک فعل اور قول دیکھ لو۔ ان کی زندگی پاک ہمارے سارے احکام کی مکمل تفسیر ہے، اور حق تو یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ محبوب علیہ السلام کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ ان کی ادائیں پیاری ہیں، جو بھی اخلاص سے ان کی سی ادائیں کرے گا مقبول ہوگا۔ اگر کوئی شخص رکوع سجدہ میں قرآن پڑھ لے اور قیام میں التحیات پڑھے، یعنی جو ذکر الہی نماز میں ہوتا ہے، اس کی ترتیب بدل دے، نماز نہ ہوگی۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اگرچہ سارے ارکان ادا کر دیے اور سارے ذکر بھی کر لیے، مگر اس طرح نہیں کیے جس طرح سے محبوب علیہ السلام کرتے تھے۔ پیاری تو ان کی ادائیں ہیں، نہ کہ محض تمہارے افعال۔ دیکھو، نماز و تلاوت بزبان عربی لازم ہے کہ یہی محبوب کی زبان ہے۔ ہمیں طوطی مینا پیاری ہیں کیونکہ وہ ہماری سی بولی بولتی ہیں، اگرچہ بغیر سمجھے ہی صحیح۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی اس محبوب کی بولی بولو، اگرچہ بغیر سمجھے ہوئے ثواب پاؤ گے۔ اگر نماز محض درخواست ہوتی تو ہر زبان میں ادا ہو جاتی، کہ رب تو ہر زبان جانتا ہے۔ حج میں کیا ہے؟ کہیں ٹھہرنا، کہیں دوڑنا، کہیں کنکر پھینکنا، کہیں طواف میں گھومنا۔ آخر یہ کام ان تاریخی میں عبادت کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ یہ اللہ والوں کے کام ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اسی قوم سے ہے۔ ہماری نمازوں اور ساری عبادتوں کا یہی حال ہے کہ حضور علیہ السلام سے مشابہت اور تشبیہ نصیب ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بخش دے۔ رات کی تاریکی میں نمازیں، امت کی بخشش کی دعائیں، ان کے سجدے فخر عبادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہ سجدے سجود انہیں مقبول سجدوں کی نقل ہیں، غرض ہے کہ سارے احکام کی آیات نعت رسول علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح وہی کام گناہ ہے جو حضور کو ناراض کرے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ التوبہ آیت نمبر 61۔ لہم کے مقدم ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہی کو عذاب ہوگا جو حضور کو ایذا دیں۔ معلوم ہوا کہ ہر کافر کے کفر اور مومنوں کے گناہ سے حضور کو ایذا ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عبادت سے حضور ناراض ہیں تو عبادت گناہ ہے، اور اگر کسی کی خطا سے حضور راضی ہوں تو وہ خطا عین عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں سانپ سے اپنے کو کٹوا لینا خودکشی نہیں، عین عبادت ہے۔ ابو امیہ الدمری کا مجبوری میں کلمہ کفر منہ سے نکال دینا کفر نہیں۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز عصر قضا کر دینا گناہ نہیں بلکہ عبادت تھا، کہ ان چیزوں سے حضور راضی تھے۔ مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا گناہ تھا، کہ اس سے حضور کو ایذا پہنچتی۔ عرفات میں نماز مغرب قضا کرنا عبادت ہے، کہ اس سے حضور راضی ہیں۔ لیکن ہم کو اس مختصر سے رسالہ میں انہی آیات کریمہ کے متعلق عرض کرنا ہے جو براہ راست نعت سید عالم علیہ السلام میں ہے۔ آؤ اپنے نبی کے گیت گائیں اور اسی پر مقدمہ ختم کریں۔ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا۔ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ شاہ و گدا ہیں ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی۔ اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں۔ کعبہ کی زینت انہی کے دم سے، طیبہ کی رونق ان کے قدم سے۔ کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں، دھوم ہے ان کی کون و مقام میں۔ باغ خلیل کا وہ گل زیبا، کشت صفی کا نخل تمنا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دان کرو دربار ہے بھاری، در پہ کھڑے ہیں سارے بھکاری۔ در پہ ہیں حاضر اپنے پرائے، آپ کے دم سے آس لگائے۔ ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، نام لکھے ہیں پدر مادر کے۔ چشم کرم للہ ادھر ہو، سالک خستہ پر بھی نظر ہو۔ احمد یار خان نعیمی عفی اللہ عنہ، بدایونی سالک۔